معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ دریائے سندھ کا نام کیسے پڑا؟ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوگی کہ دریائے سندھ کا شمار پانی کے بہاؤ کے حوالے سے دنیا کے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے، جس میں بہنے والے پانی کی مقدار دریائے نیل سے بھی دگنی ہے۔ دریائے سندھ کی قدیم تہذیب ہڑپا اور موہنجو دڑو ہے۔ اس تہذیب کے شہر 2500 سال پہلے بھی اس قدر منصوبہ بندی سے بنائے گئے تھے کہ اس کا تصور آج کے شہروں میں بھی ملنا محال ہے۔ ہزاروں سال قبل جب یہ تہذیب اپنی عروج پر تھی تو یہ اس وقت کی مصری اور میسوپوٹامیا دونوں تہذیبوں کے ٹوٹل سے بھی بڑی تھیں۔ اس کے وسیع و عریض شہر ان دریاؤں کے کنارے پر آباد تھے جو آج بھی پاکستان اور انڈیا میں بہہ رہے ہیں۔ شاید ہی لوگ یہ جانتے ہوں کہ انڈیا کا نام انڈس سے لیا گیا ہے، چونکہ موہنجو دڑو اور ہڑپا جسے انڈس کی تہذیب میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ دریائے سندھ کے کنارے پر ہی آباد تھا۔ اس لیے اس نسبت سے جب ہندوستانی قیادت نے ملک کا سرکاری نام انڈیا رکھا تو ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے سابق سربراہ سر جان مارشل نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ دریائے سندھ کی تمام سویلائزیشن تو پاکستان کے علاقے میں آتے ہیں، تو پھر ہندوستان کا سرکاری نام انڈیا کیوں رکھا گیا؟ اسی لیے اب انڈیا اپنے ملک کا سرکاری نام تبدیل کر کے بھارت رکھنے جا رہا ہے۔ دریائے سندھ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے جو دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 3200 کلومیٹر ہے۔ اس کا ایریگیشن کا ایریا تقریباً 11,65,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں یہ پہاڑی علاقے جس میں قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش بھی شامل ہیں۔ چینی علاقے تبت میں ہمالیہ کا ہلی ایریا کیلاش ہے۔ کیلاش کے بیچوں بیچ کیلاش نام کا ایک پہاڑ بھی ہے جس کے کنارے پر جھیل مانسروور ہے، جسے دریائے سندھ کا سورس یا منبع مانا جاتا ہے۔ اس جھیل میں سے دریائے سندھ سمیت سب کانٹیننٹ میں بہنے والے 4 بڑے اہم دریا بھی نکلتے ہیں۔ مانسروور جھیل کے ایریا میں سنگی کباب کے علاقے میں بہنے والی ندی کارتنگ جھیل میں مانسروور کے پانی مہیا کرتی ہے، اس لیے کارتنگ ندی دریائے سندھ کا نقطہ آغاز یعنی سورس کہا جاتا ہے۔ سنگی کباب کا مطلب ہے شیر کے منہ والا، اسی مناسبت سے دریائے سندھ کو شیر دریا بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے سندھ جب تبت سے نکل کر لداخ اور گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا یہ دریا جب نانگا پربت کے پاؤں کو چھوتا ہوا گزرتا ہے تو شاہراہ ریشم کے ساتھ ساتھ یہ اٹک کے مقام پر دریائے کابل سے ملاپ کرتا ہے اور پھر کالا باغ کے مقام سے یہ میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے اور پھر کراچی کے قریب سمندر سے جا ملتا ہے۔ دریائے سندھ جتنے بڑے علاقے کا پانی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس کا ٹوٹل ایریا پاکستان کے ایریے سے بھی زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 11,65,000 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ دریائے سندھ کا نام کیسے پڑا؟ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایران کی خمینی حکومت کا دائرہ اثر جب قندھارا تک تھا تو وہ اس دریا کو اندو کے نام سے پکارتے تھے، جسے یونانیوں نے انڈس پکارا اور بعد میں سنسکرت میں سندھو ہو گیا جو اب سندھ کہلاتا ہے، لیکن مختلف وقتوں میں اس دریا کے نام مختلف رہے ہیں۔ دریائے سندھ جب ہزارہ سے اٹک کے حدود میں داخل ہوتا ہے تو یہ دریائے اٹک کہلاتا ہے۔ سید نصرت بخاری کی شائع ہونے والی کتاب ضلع اٹک تذکرہ و تاریخ میں دریائے سندھ کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اسے اس کے نیلگون پانی کی مناسبت سے نیلاب کا نام بھی دیا گیا تھا۔ باغ نیلاب کا قصبہ آج بھی اٹک روڈ پر دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ دراصل یہی وہ قصبہ ہے جہاں سے قدیم حملہ آور اس دریا کو پار کر کے ہندوستان میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق اٹک دراوری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دلدلی زمین کے ہیں، جبکہ عام خیال یہی ہے کہ اس کا نام دریائے اٹک اس لیے پڑا کہ جب پانی اوپر سے پہاڑوں سے ہوتا ہوا اس مقام یعنی اٹک کے دامن میں آتا ہے تو یہاں آ کر اس کی رفتار کچھ کم ہو جاتی ہے، یعنی پانی ذرا اٹک کر بہتا ہے، اس لیے اسے دریائے اٹک کہا جاتا ہے۔ مغلوں کی زبان چونکہ ترکی تھی
اور ترکی میں اتک کا لفظ دامن کوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکبر نے یہاں پر ایک بڑا قلعہ تعمیر کروایا جو ایک پہاڑی کے دامن میں تھا، اس لیے اسے اتک پکارا جانے لگا جو بعد میں اٹک ہو گیا۔ دریائے سندھ بھارت اور کشمیر سے گزرتا ہوا پاکستان کے صوبے پختونخوا میں داخل ہوتا ہے، جہاں اسے اباسین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب دریاؤں کا باپ ہے۔ اندو، سندھو، سندھ، اٹک یا نیلاب بدلتے زمانوں کے ساتھ ساتھ اس شیر دریا کے نام بھی بدلتے رہے ہیں۔ زمانہ قدیم میں چونکہ ذرائع آمد و رفت محدود تھے اور لوگ ایک دوسرے کے علاقوں کے بارے میں بہت محدود معلومات رکھتے تھے، اسی لیے جس دریا کی آج لمبائی تقریباً 3000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور جو تبت کے بلند پہاڑوں سے ہوتے ہوئے پنجاب کے میدانی علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے گزرتا ہے اور پھر سندھ میں داخل ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے اسے مختلف ناموں سے ہی پکارا جاتا رہا ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے دامن میں دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں پروان چڑھیں اور انہی تہذیبوں کے مناسبت سے اسے دریائے سندھ کہا جاتا ہے۔ ایک بات جو دریاؤں کے حوالے سے ہے کہ دوستو، وہ پانی جو شمالی قطب سے جنوبی قطب کی جانب بہہ جاتا ہے، یعنی نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی جانب بہہ جاتا ہے، راستے میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے، لیکن صلے کے جواب میں اسے کیا ملتا ہے؟ آلودگی، نمک اور وہ بھی ذائقے میں ترش۔ پھر بھی یہ بہہ رہا ہے اور لوگوں کو زندگیاں دے رہا ہے اور ہم انسان صلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر فرصت ملے تو پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے۔ دریا کے تلاطم سے بچ سکتی ہے کشتی، کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہ ملے گا۔ بند ہو جاتا ہے کوزے میں کبھی دریا بھی اور کبھی قطرہ سمندر میں بدل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ ہماری یہ کوشش اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر یہ معلوماتی کوشش پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔